قطعی یقینی بات ہے. اس کے جواب کے لیے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں اگرچہ ہو مگرچہ ہو چونکہ چنانچہ ہو، دلیل کو ایک جگہ سے توڑا جائے پھر دوسری جگہ سے توڑا جائے اور بغیر قاعدہ اور اصول کے ملا کر طویل فاصلہ کے ساتھ جواب دیا جائے تو اس سے عقیدہ نہیں بنتا. عقیدہ بنتا ہے تو نص صریح سے بنتا ہے. اور یہ بات ذمہ داری سے، بڑی غیرت سے اہل سنت و جماعت کا اور اسلام کا ادنا طالب علم ہونے کے لحاظ سے کہنا چاہتا ہوں. عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے اگر قطعی الثبوت دلائل ہے تو وہ کسی اور کے پاس نہیں، ہم اہل حق اہل اسلام کے پاس ہیں. قطعی الثبوت دلائل عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے ہم اہل حق اہل اسلام کے پاس ہیں. اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کائنات کا کوئی بھی مرثی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، خدا کی قسم وہ کوئی ایک ضعیف حدیث بھی دکھا نہیں سکتے. ان کا سارے کا سارا عقیدہ تعویلات فاسدہ پر بنا ہوا نظر آتا. اعلی حضرت تاجدار گولڈا شریف ان کی کتاب مہر منیر کو اٹھائیں. مہر منیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار گولڈا کی خدمت میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا بیٹا میرا ہو اور آرام سے گولڈے میں بیٹھ جائے، جا دیکھ تو صحیح مرزا تعویلات فاسدہ سے میری حدیثوں کو کاٹ کاٹ کے رکھ رہا ہے، تو آرام سے بیٹھا ہے اور یا اس کے ساتھ ٹکرا اور اس کی تعویلات فاسدہ کا رد کر دے اور عقیدہ ختم نبوت کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آ. حضرات گرامی، عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کی اساس ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے. اور عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے قرآن کی کم و بیش 100 آیات ہیں اور 150 سے زیادہ احادیث مبارکہ ہیں. اور اگر بالمعنی احادیث کو کون کیا جائے تو ہزاروں کی تعداد سے احادیث بنتی ہیں جو واضح کر رہی ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت اور عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے. میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے مجھے 6 چیزوں میں سارے انبیاء پر فضیلت عطا کی ہے. وہ 6 چیزیں میرا خاصہ ہے، میرے خصائص میں سے ہیں جو رب کائنات نے صرف مجھ محمد کو عطا کی ہیں. مجھ سے پہلے کسی نبی کے حصے میں رب کائنات نے وہ عظمتیں و فضیلتیں نہیں رکھی. مسلم کی حدیث ہے، بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي المغانم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں کے ساتھ، 6 چیزوں کی بنیاد پر رب کائنات نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک سب نبیوں پر مجھے فضیلت عطا کی. پہلی بات کیا؟ فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے رب کائنات نے جامع کلمات کی صفت عطا کی. معنی کیا ہے جامع کلمات کی صفت کے؟ میں بولتا تھوڑا ہوں، امت کو معنی اور مفہوم زیادہ دیتا ہوں. یعنی
تبلیغ میں میرا وقت تھوڑا خرچ ہوتا ہے، لیکن اس کو پھیلانے میں رب کائنات تاثیر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب، رب کائنات نے ایسے روب کے ساتھ میری مدد کی، اب مجھے اپنے دشمن کے سر پہ کھڑا ہو کر اسے دبانا، اسے کمزور کرنا، اس کے لیے ضرورت نہیں پڑتی۔ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ ہو اور میں 1 مہینے کی مسافت سے دور ہوں تو میرا دشمن میری تلوار سے یوں کانپتا ہے جیسے میں تلوار لے کے اس کے سر پہ کھڑا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے مقام پہ فرمایا احلت لی المغانم، مجھ سے پہلے نبیوں کی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ مال غنیمت کیا ہے؟ جو جنگ کرتے ہیں مال مسلمانوں کے ہاتھ سے آتا ہے، اس کے لیے پہلی امتوں میں قانون یہ تھا، اسے میدان میں رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اس کو کھا جاتی، یہ مصرف تھا مال غنیمت کا۔ لیکن میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی المغانم، رب کائنات نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا۔ چوتھی بات جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ رافعہ شاکرہ شافعہ آمنہ امینہ، حضرت سیدہ آمنہ کے شکم اطہر سے جلوہ گر ہو کر گود آمنہ میں آئے، اور گود آمنہ کے بعد جو پہلا قدم مصطفیٰ کا حجرہ آمنہ میں لگا، اس کی خیرات یہ ہے کہ رب کائنات نے پوری کائنات کی زمین کو مسجد بھی بنا دیا ہے، پاک کرنے کی عزت بھی عطا فرما دی ہے۔ پہلے نبیوں کی حضرات گرامی، میں بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہوں کیونکہ فاضل جلیل عالم نبیل خطیب شہیر میرا چھوٹا ویر حضرت علامہ مولانا مفتی میاں تنویر احمد صاحب آئیں گے، وہ آپ کو ولولہ انگیز خطاب سنائیں گے، پھر آپ کو ہلائیں گے، جگائیں گے، بٹھائیں گے اور ختم نبوت کے لیے تیاری بھی آپ کو فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، میں بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہوں آگے۔ چوتھی بات کہ پہلے نبیوں کی امتوں کے لیے شرط تھی، مخصوص عبادت گاہیں تھی، محدود کلیسے اور کھیجے تھے، وہاں کوئی آتا تھا عبادت کرتا تھا ثواب پاتا تھا، لیکن مصطفیٰ کا قدم اس زمین پہ لگا، رب کائنات نے کائنات کو یہ عظمت تھی، کائنات کی زمین کو یہ شرف بخشا، حضور کا امتی کھیتی میں ہو کھلیان میں ہو صحرا میں ہو دریا میں ہو جنگل میں ہو جہاں بھی ہو، وضو کر کے وہاں کھڑا ہو کے اللہ کی بندگی کے لیے قیام کرے، رب عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا۔ پانچویں بات میرے آقا نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری کائنات کے لیے رب کائنات نے رسول بنا کے بھیجا ہے، ساری کائنات کے لیے، کل مخلوقات کے لیے مجھ محمد کو رب کائنات نے رسول بنا کے بھیجا۔ پہلے نبیوں کی رسالت کا حال یہ تھا، ان کا زمانہ بھی محدود تھا، ان کی قوم بھی محدود تھی، جس قوم کی طرف آئے وہ زبان بھی محدود تھی، پھر ان کا کلمہ بھی محدود تھا۔ ایک نبی آتا اپنا کلمہ پڑھ رہا تھا، دوسرا آتا اس کا نام وہاں سے تبدیل ہو کے دوسرے پہ آ جاتا، دوسرا جاتا تیسرے کا نام آ جاتا، لیکن میرے آقا مولا کی رسالت یہ ہے 14 صدیوں سے کلمے کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا جا رہا ہے، اور قیامت تک کروڑ صدی بھی آ جائے کلمے کے ساتھ محمد الرسول اللہ ہی لکھا جائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
وختم بی النبیون، آخری جملہ میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کے جلوہ گر کیا ہے. ختم نبوت کا تاج پہن کے میں کائنات میں آیا ہوں. اب مرزائی اور مرزائی نواز لوگ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کسبی ہوتی ہے. بندہ محنت کرتا ہے، محنت کرتا کرتا ولایت کے مقام پر، پھر ولایت کے مقام سے صحابیت کے مقام پر، پھر صحابیت سے نبوت کے مقام پہ چلا جاتا ہے. لیکن میں ان کمینوں کو بتا رہا ہوں، ان مرزائیوں کو اور مرزائی نواز اور ان کے سہولت کار کو بتا رہا ہوں، نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتا. نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے، ماں کے شکم میں بھی نبی ہوتا ہے، ماں کی گود میں بھی نبی ہوتا ہے. اور جب تک وہ دنیا میں رہے یا دنیا چھوڑ کر عالم برزخ میں چلا جائے، نبوت اس سے چھینی نہیں جاتی. وہ ابد سے لے کر، وہ ازل سے لے کر عبدالآباد تک نبی ہی نبی ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. حضرات گرامی، توجہ سے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں بھی صرف نبی ہی نہیں تھے، ختم نبوت کا تاج پہنے ہوئے تھے. اور جب ماں کے شکم میں آئے پھر بھی صرف نبی نہیں تھے، ختم نبوت کا تاج پہنے ہوئے تھے. اور جب عالم دنیا میں آئے صرف نبی ہی نہیں تھے، بلکہ رب کائنات نے ختم نبوت کی عظمت سے آپ کو مالا مال کیا ہوا تھا. حضرات گرامی، محدث ابن جوزی نے مولد العروس کے اندر اس روایت کو نقل کیا. حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں، میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رب کائنات نے مخلوق کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا، زمین کا فرش بنانے کا ارادہ کیا، آسمان کو سائبان بنانے کا ارادہ کیا، فقبض قبضۃ من نوری، رب کائنات نے اپنے نور کی ایک مٹھی لی اور نور کی مٹھی لے کر اس مٹھی کو کہا فقول لہا کونی محمدا. اس نور کی مٹھی کو رب کائنات نے فرمایا، اے قبضہ نور، تو محمد ہو جا، تو محمد ہو جا. میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رب کائنات نے اپنے نور سے تخلیق کیا. جب نور مصطفیٰ تخلیق ہو گیا، توجہ سے سننا، مولد العروس کے اندر محدث ابن جوزی نے اس کو روایت کیا، وہ نور محمدی تخلیق ہوا، پھر کیا کیا؟ فسجد ورفع راسہ، سب سے پہلے نور محمدی نے جلوہ گر ہو کر جو پہلا کام کیا وہ اللہ کو سجدہ کیا. سجدہ کیا، وہ سجدہ کر کے رفع راسہ، نور مصطفیٰ نے سجدے سے سر کو اٹھایا. جب سجدے سے سر کو اٹھایا تو نور محمدی نے کیا آواز لگائی، کیا صدا لگائی؟ الحمدللہ. رب کی تعریف کی. نور مصطفیٰ نے پہلے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد رب کی تعریف کی. جب رب کی تعریف کی تو میں محبت کی دنیا میں جا کر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، رب کائنات کو بھی اس تعریف کو سن کر اپنی شان کے مطابق لذت آئی ہوگی. آج تک میری تعریف اس انداز میں کسی نے کی ہی نہیں ہے. مصطفیٰ نے رب کائنات کی تعریف کی، پھر رب کائنات نے فقال اللہ تعالی، رب کائنات نے اس نور مصطفیٰ کو فرمایا لِأَجْلِ هَذَا خَلَقْتُكَ وَسَمَّيْتُكَ یا محمد، اسی وجہ سے ہم نے تجھے پیدا کیا ہے اور اسی وجہ سے ہم نے تیرا نام محمد رکھ دیا. اب
آگے والا جملہ سنیں، جس جملے کے لیے یہ میں نے پوری روایت کو پڑھنے کا آغاز کیا۔ ابھی کچھ نہ تھا، ابھی کچھ نہ تھا، نہ شجر، نہ حجر، نہ لوح، نہ قلم، کچھ بھی نہیں۔ عالم ارواح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رب کائنات نے اپنے نور سے تخلیق کیا، نور نے آ کر سجدہ کیا، پھر رب کائنات کی تعریف کی۔ جب رب کی تعریف کی تو رب کائنات نے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تعریف کو سن کے کہا لِأَجْلِ هَذَا خَلَقْتُكَ، اسی وجہ سے ہم نے تجھے پیدا کیا، وَلِأَجْلِ هَذَا سَمَّيْتُكَ یا محمد، اسی وجہ سے ہم نے تیرا نام محمد رکھا۔ اگلا جملہ سنیں، محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے فرمایا فَبِذَالِكَ أَبْدَأُ الْخَلْقَ وَبِكَ أَخْتِمُ الرُّسُلَ، اے محمد تجھے سے کائنات کی تخلیق کا آغاز کروں گا اور تجھ پہ ہی رسالت کا اختتام کروں گا۔ نہیں بھی نہیں، نہ دیکھو میں نان سٹاپ جا رہا ہوں بالکل بریک کے بغیر، لیکن تاجدار ختم نبوت پہ آپ کی یہ کنجوسی مجھے پسند نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ، نہیں، گلی کوچوں میں تمہاری آواز جائے، جو موسمی کیڑے اٹھے ہیں انہیں پتا چل جائے اب راج ہے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانے والوں کا۔ ختم نبوت کا جھنڈا لہرانے والے میدان میں آ گئے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت جس کا عقیدہ ہے لعنت ہو مرزائی کالے پر، سلام ہو حسین کے نالے پر، جس کا عقیدہ وہ بولے گا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی، اس کے ساتھ ایک اور حدیث پیش کر رہا ہوں کہ ابھی حضور آئے نہیں، ابھی حضور آئے نہیں، آپ کی ولادت سے پہلے ہی کائنات میں مختلف مذاہب کے نام لے والوں حضور کی آمد پر کائنات کو بتا رہے تھے آج صرف نبی نہیں آیا بلکہ آج وہ آیا ہے جس کو رب کائنات نے ختم نبوت کا تاج پہنا دیا۔ امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ توجہ کیجئے، حضرت امام حاکم اپنی المستدرک علی الصحیحین، اس کو علی الصحیحین کہا اس لیے جاتا ہے کہ جو امام بخاری اور امام مسلم نے جن شرائط پر حدیثوں کو نقل کیا وہ شرائط پر پوری اترنے والی احادیث جن کو امام بخاری نے اپنی کتب میں نقل نہیں کیا وہ رہ گئی، ان کو امام حاکم نے جمع کیا، اس کا نام المستدرک علی الصحیحین رکھ دیا۔ امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا، شہر مکہ ہے، کہہ دیجئے پیار سے بولیے، مکہ بھی حضور کا، مدینہ بھی حضور کا، مکہ بھی حضور کا، مدینہ بھی، مکہ میں حضور آئے ہیں، مدینہ میں حضور نے آرام فرما لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مکہ، وہاں ایک یہودی تاجر آیا، تاجر بھی تھا عالم بھی تھا، تاجر بھی تھا عالم بھی تھا۔ جب وہ آیا تو 12 ربیع الاول شریف کا دن تھا۔ سنیوں 12 ربیع الاول شریف پہ بھی آپ کو کہلانا پڑے گا، کہو سبحان اللہ۔ یہ تو عاشقوں کی بہار کا دن ہے،
یہ تو عاشقوں کی بہار کا دن ہے، عاشقوں کی بہار کا دن ہے، 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے۔ وہ یہودی تاجر مکہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، گھومتے گھومتے قریشیوں اور ہاشمیوں کے محلے میں پہنچا اور جا کر کہنے لگا بتاؤ گزشتہ رات آج قریشیوں اور ہاشمیوں کے گھر میں کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا؟ کون؟ یہودی عالم جو تاجر بھی تھا، وہ مکہ میں آ کر قریشیوں اور ہاشمیوں کے پاس پہنچا، کہنے لگا گزشتہ رات آج قریشیوں اور ہاشمیوں کے گھر میں کوئی بچہ تو نہیں آیا؟ جب سننے والوں نے سنا، انہوں نے کہا آپ کو بچے سے غرض کیا ہے؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہودی کہنے لگا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، وہ وقت تھا جس وقت میں اللہ کا آخری نبی جلوہ گر ہونے والا تھا۔ وہ وقت تھا، گزشتہ رات میں ایک وقت تھا صبح صادق کا، صبح اب صبح صادق بھی آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن عربی میں ایک صبح صادق ہوتی ہے، ایک صبح کاذب ہوا کرتی ہے، لیکن صبح صادق کو ہم پنجابی میں نور پیر دا ویلا کہتے ہیں۔ وہ ایک وقت تھا، اس میں اللہ کے آخری محبوب نے جلوہ گر ہونا تھا، اور اس یہودی نے جب یہ کہا تو وہ کہنے لگے آپ کو کیا پتا ہے، آپ کو کیسے خبر ہے؟ تو یہودی عالم کہنے لگا ہم نے تورات میں پڑھا ہے وَلِدَ هَٰذِهِ اللَّيْلَةُ نَبِيُّ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ الْأَخِيرَةِ، فرمایا یہی وہ رات تھی اس آخری امت کا آخری نبی جلوہ گر ہونا تھا۔ مرحبا مرحبا، زندہ باد زندہ باد، مرحبا مرحبا۔ ولیدہ یا رسول اللہ۔ حاضر 15 منٹ رہ گئے میرے، میں نے 50 منٹ تقریر کرنی جی، اور میں بغیر سٹاپ کے کر رہا ہوں، زندہ باد بڑی تیزی سے کر رہا ہوں، آپ چاہے پیچھے رہیں یا ساتھ چلیں، لیکن انشاءاللہ جب میری گفتگو کا آخری جملہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہاں بیٹھنے والے کی زبان تو کیا دل کی دھڑکنے بول بول کے یہ صدا لگائے گی تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ یہاں ریکارڈنگ نہیں چلنی چاہیے، آپ کی ریکارڈنگ بننی چاہیے، ہاتھ کو اٹھا کے بولیے گا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی، میں نے 3 سٹیپ پہ بات کرنی ہے، عالم ارواح کی بات کرنی ہے، عالم دنیا کی بات کرنی ہے، پھر میں نے عالم آخرت کی بات کرنی ہے، یعنی کوئی جہاں بھی ایسا نہیں جس میں حضور فقط نبی ہی نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاج پہن کے جلوہ گر نظر آتے ہیں۔ وَلِدَ هَٰذِهِ اللَّيْلَةُ نَبِيُّ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ الْأَخِيرَةِ۔ وہ یہودی عالم کہنے لگا یہ وہ رات ہے جس رات میں آخری امت کا آخری نبی جلوہ گر ہونے والا ہے۔ جب اس یہودی تاجر اور عالم نے قریشی اور ہاشمیوں کے محلے میں جا کر یہ پوچھا تو لوگ آپس میں کان سے کان ملا کر پوچھنے لگے جاؤ تحقیق کرو کس قریشی کس ہاشمی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا۔ جب تحقیق کی گئی، جب تلاش کی گئی تو سارے بول کے کہنے لگے آج سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ رافعہ محدثہ حافظہ معلمہ حضرت سیدہ آمنہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ اب میں نے
والدہ محترمہ کی عظمت کا ترانہ پڑا ہے. آپ مچل کے کہیں سبحان اللہ, آپ مچل کے کہیں سبحان اللہ. یہ وظیفہ دے رہا ہوں جو چاہتا ہے صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی مصطفیٰ کی نظر رحمت سے ہمیں حصہ ملے, وہ حضور کی اماں جان کی عظمتوں کے نعرے لگائے, مصطفیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ کے اسے نوازتا نظر آئے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. خدا کی قسم یہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے بابے نے یہ مضبوط آواز میں یہ صرف پاکستان کی سرزمین کے کیڑے مکوڑوں کو ہی مارا نہیں, اس آواز نے امریکہ کے واشنگٹن ہاؤس کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اسے پتا چل گیا ہے محمد عربی کا شعر ویل چیئر پہ بیٹھ کے میدان میں کھڑا نظر آ رہا. یہ جس طرح تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائیں, اسی طرح تاجدار ختم معصومیت کا نعرہ لگائیں تاکہ پتہ چل جائے ہم قادیانیوں پر بھی لعنت بیچتے ہیں, رافضیوں پر بھی لعنت بیچتے ہیں, اور خارجیت کا بھی جنازہ نکالنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. تاجدار ختم نبوت. اب بھی میں نہیں چاہتا کسی اور طرح میری گفتگو چلی جائے. مجھے بہت سارے چہرے سنجیدہ بھی نظر آ رہے ہیں, مجھے بہت سارے شخصیت پرستی کے بہت بڑے دھندے جال میں پھنسے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں. ہم نے بابا جی کا نعرہ تھا, ہم بابا جی کے کردار کو بھی مانتے ہیں, بابا جی کے فرمان کو بھی مانتے ہیں, ہم بابا جی کی ذات سے بھی پیار کرتے ہیں, بابا جی کی بات سے بھی پیار کرتے ہیں. بابا جی نے کہا تھا ہم نے جس کو بھی مانا ہے اپنی مرضی سے نہیں, محمد عربی کی وجہ سے. رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اب جس طرح تاجدار ختم نبوت کے نعرے پہ ثواب ملتا ہے, میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ایسے ہی اتنا ہی تاجدار ختم معصومیت پہ بھی ثواب ملتا ہے. تاجدار ختم نبوت, اور سارے بولو سارے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم معصومیت. پوچھا گیا آج کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا, لوگوں نے بتایا ہاں سیدہ آمنہ کے گھر میں ایک لال آیا ہے. وہ تاجر یہودی عالم چلتا چلتا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کے دروازہ اقدس پہ حاضر ہوا, دستک دی, اندر سے جناب سیدنا عبد المطلب تشریف لائے. کہا رب نے آپ کو پوتا دیا ہے, میں اس کا مکھڑا دیکھنا چاہتا ہوں, میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, میں اس کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو سیراب کرنا چاہتا ہوں. جناب سیدنا عبد المطلب پلٹے, اپنے شہزادے کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر ریشمی سبز کپڑا جو آپ کے نیچے بچھا ہوا تھا لے کر باہر تشریف لائے. اس یہودی تاجر نے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا. چہرہ انور دیکھ کر
چہرہ انور دیکھ کر آج کی زبان میں میں ترجمہ کروں تو اس کا معنی ہوگا وہ واہ واہ کر رہا تھا، واہ واہ کر رہا تھا، واہ واہ کر رہا تھا، لیکن چہرہ دیکھنے کے بعد جناب سیدنا عبد المطلب کو کہا اب میں نے چہرہ دیکھا ہے، ذرا اس کی کمر بھی تو دکھاؤ نا، ذرا اس کی کمر بھی تو دکھاؤ نا، ذرا اس کی کمر بھی تو دکھاؤ نا۔ حضرات گرامی یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے انبیاء تشریف لاتے رہے، ان کی نبوت کی مہر ان کے دائیں بازو پہ اور ان کے ہاتھ پہ ہوتی تھی، لیکن جب حضرت سیدنا عبد المطلب نے پوچھا کمر کیوں دیکھنا چاہتا ہے، اس نے کہا میں اپنی کتاب میں پڑھ کے آیا ہوں جو آخری نبی ہوگا اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر لگی ہوگی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عقیدے والا بندہ بولے گا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ یہ ساؤنڈ تھوڑا سا بند رکھیں، ساؤنڈ کو کنٹرول کریں۔ میں احباب کو بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے بتی چوک کا دھرنا دیکھا، پھر ہمیں غلامی کے اظہار میں وہاں کھڑا دیکھا، ان کو تو پتا ہے ختم نبوت کا نعرہ کیسے لگایا جاتا ہے۔ ختم نبوت کا نعرہ اب میرا خیال ہے کمزور ہو گئے ہو، کمزور ہو گئے ہو۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ تو ہے ان کا کرم، سمجھ نہیں آ رہی، پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ تو ہے ان کا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ حضرات گرامی اس یہودی تاجر نے جناب سیدنا عبد المطلب سے عرض کیا آپ ان کی کمر دکھائیں، کہا کیوں دیکھنا چاہتے ہو، کہا میں نے کتاب میں پڑھ کے آیا ہوں، ہماری کتاب میں لکھا ہے جو آخری نبی ہوگا اس کے دو کاندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر لگی ہوگی۔ میں پڑھ کے آیا ہوں، کچھ علامات کو میں نے دیکھ لیا ہے، کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب جب حضرت سیدنا عبد المطلب نے اپنے پوتے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ کے نور نظر کی کمر سے کپڑا اٹھایا، جب اس یہودی عالم نے ختم نبوت کی مہر دیکھی گش کھا کے گر گیا، گش کھا کے گر گیا۔ جناب سیدنا عبد المطلب نے اپنے پوتے کائنات کے والی نبیوں کے سلطان ختم نبوت کا تاج پہن کے آنے والی ہستی کو واپس لے جا کر حضرت سیدہ آمنہ کے حوالے کیا۔ سیدنا عبد المطلب واپس تشریف لائے، اس یہودی جو عالم تھا تاجر بھی تھا، غش کھا کے ڈرا ہوا تھا، غشی میں تھا، پانی کے چھینٹے لگائے، اسے ہوش دلایا، ہوش دلا کے کہا تو نے خود تو کہا تھا میں ختم نبوت کی مہر دیکھنا چاہتا ہوں، جب تو نے دیکھی گرا کیوں ہے؟ اس نے کہا مجھے غش آ گیا ہے، مجھے اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہوا، جو ہم کتابوں میں پڑھ کے آئے تھے آج ختم نبوت کی مہر کو دیکھ کر اعلان کر رہا ہوں آپ کا پوتا دنیا میں آ کر صرف نبی ہی نہیں بنا، ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت بولیے او بولیے، اعلیٰ حضرت کی فکر رکھ دے ہو تو بولو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی وہ وجد میں آ کر ختم نبوت کی حفاظت پہ قلم اٹھا کے کہتا ہے بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی۔ جی نور اول کا جلوہ، نور اول کا جلوہ
کیا خبر کتنے تارے، نہیں بولو، کیا خبر کتنے تارے، کیا خبر کتنے تارے. میں اللہ حضرت دا شعر پڑھا اسی طرح یہ پڑھا اور کچھ تے اللہ حضرت دا صرف شعر ہی پڑھ دینے، اللہ حضرت دی فکر نال غداری کر دینے. آستان عالیہ کوٹلہ شریف کے یہ ذمہ دار اعلی حضرت کا شعر بھی پڑھتے ہیں، اعلی حضرت کی فکر کا نور بھی بانٹتے نظر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی فکر کے لحاظ سے میرے بزرگ فرماتے ہیں، اکابرین اہل سنت نے کہا بڑی غیرت سے، فرمایا جب تک امام محمد رضا کے دامن میں رہو گے صراط مستقیم پہ رہو گے، اہل سنت و جماعت پہ رہو گے. ایک لمحہ کے لیے اعلی حضرت کو دامن کو چھوڑا تو پھر صراط مستقیم تمہیں چھوڑ دے گا. صراط مستقیم پہ رہنا چاہتے ہو تو اعلی حضرت کی فکر کو تھامے رکھا. اعلیٰ حضرت کی فکر کو، اعلیٰ حضرت کی فکر کو، بڑے بڑے شعر پڑھ کے اعلیٰ حضرت کے پیسے تو کماتے ہیں، لیکن جب اعلیٰ حضرت کے نظریے کی بات آتی ہے کمروں میں چھپ جاتے ہیں. جی کمروں میں چھپ جاتے ہیں. تو ہم اعلی حضرت کے شعر بھی پڑھ رہے ہیں. اعلی حضرت کے شعر کے بعد اعلی حضرت کی فکر بھی بیان کروں گا. اعلی حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا بالا. ختم کر رہا ہوں. حضرات گرامی، آج وہ دور ہے جہاں تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے نہ تو کالجز کے نصاب میں، نہ یونیورسٹیوں کے نصاب میں، نہ سکول کے نصاب میں کہیں بھی محافظین ختم نبوت کے حوالے سے، ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کو جنہوں نے ختم نبوت پہ کام کیا، جو محافظین ختم نبوت تھے، آپ کو وہاں سے مواد نہیں ملے گا. لیکن سنیوں، تم اعلیٰ حضرت کی فکر کو پھیلانے والے علماء مشائخ کے پاس بیٹھا کرو، تمہیں ان مشائخ کے آستانوں سے اور ان علماء ربانیین کی تقاریر سے آج بھی مجدد الفسانی کا نظریہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی ملے گا، اور امام احمد رضا کی فکر بھی عقیدہ ختم نبوت سے کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کرتی نظر آئے گی. فتاوی رضویہ کے اندر آخری بات، اس پہ بات مکمل ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں. فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا، حضور کی بارگاہ میں سوال آیا، بتاؤ قادیانیوں کو رشتہ دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آج تو بڑے بڑے پیر، جی بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے آستانوں میں رہنے والے، وہ ہاں اور نہ میں بھی جواب دینا پسند ہے، بلکہ آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلے جاتے ہیں. ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت. امام احمد رضا سے پوچھا گیا، بتاؤ قادیانیوں کو رشتے دینا جائز ہے یا ناجائز؟ تو جواب یہ بھی تو دیا جا سکتا تھا، ناجائز ہے. قربان جائے امام محمد رضا تیرے فکر پہ، قربان جائے تیری محبت پہ، قربان جائے ختم نبوت کے لحاظ سے تیری غیرت پہ. امام محمد رضا نے قلم اٹھایا تو کیا لکھا؟
فرمایا مرزائیوں کو رشتے دینا بھی حرام ہے. رشتے لینا بھی. تسی ہن صرف حرام بولنا ہے جی. ہن تے ساڈی جماعت بھی بڑے سنجیدہ لوگ آ گئے کہندے نے گل گرم نہیں ہونی چاہیے, گل نرم ہونی چاہیے. میں نے کہا جہاں گرم ہونی چاہیے وہاں گرم ہونی چاہیے, جہاں نرم ہونی چاہیے وہاں نرم ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت نے کہا مرزائیوں سے رشتے لینا بھی حرام, مرزائیوں کو رشتے دینا بھی حرام, مرزائیوں سے مصافحہ کرنا بھی حرام, مرزائیوں سے معانقہ کرنا بھی حرام. مرزائی بیمار ہو جائیں ان کی بیمار پرسی کرنا بھی حرام. اگر وہ مر جائیں ان کے جنازے میں شرکت کرنا بھی حرام. اگر وہ مر جائیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی. سمجھ آئی کہ نہیں جی؟ لنگر شریف سمجھ کے بھی لنگر قبول کر لو جی. اب ہمیں بالکل پرکھنا چاہیے. پیر کو بھی پرکھو, خطیب کو بھی پرکھو, نقیب کو بھی پرکھو, نعت خان کو بھی پرکھو. جہاں تم اپنے مال کو بچانے کے لیے تلاشی لیتے ہو آنے والوں کی, اپنی دکان کو بچانے کے لیے آنے والوں کی تلاشی لیتے ہو, عقیدے کو ایمان کو بچانے کے لیے نقیبوں کی, خطیبوں کی, پیروں کی بھی تلاشی لیا کرو, تلاشی لیا کرو. اور اعلیٰ حضرت نے بتایا ان سے مصافحہ کرنا بھی, بولو بولو او بولو, ان سے مصافحہ کرنا بھی, ان سے سینہ ملانا بھی, ان کے ساتھ مل کے کھانا بھی, ان کو رشتے دینا بھی. آسے پاسے دیکھو کوئی ہورتے نہیں آیا, سارے بولن دینے رشتے دینا بھی, رشتے لینا بھی, رشتے دینا بھی, رشتے لینا بھی. اے بیمار پڑ جان تے انہاں نوں پوچھنا بھی, اے مر جان انہاں دے جنازے پڑھنا بھی, تے مر جان مسلماناں دے قبرستان دے اندر دفن کرنا بھی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی ہے. تے بس میری تقریر دا خلاصہ یہ صاحبوں, میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اتنی چمک رکھتی ہے, اتنی چمک رکھتی ہے. 14ویں رات کے چمک میں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں عالم اسلام کا بہت بڑا نام, غیرت مند سنیوں کی پہچان, ہمارے ماتھے کا جمر, لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن, شہنشاہ خطابت جن پہ لفظ جچتا ہے, محافظ ختم نبوت کے پہرے دار, صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا مفتی میاں تنویر احمد نقشبندی کوٹلوی دامت برکاتہم العالیہ, آپ تشریف لائے. میں صمیم قلب سے آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ہاتھ اٹھا کے سینے کی طاقت لگا کے بولیے گا تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. جو سرکار کا لنگر کھاتا ہے, سرکار کا صدقہ کھاتا ہے, وہ تو بولے یار تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ہاتھ چوک کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک. ہاں, اب میں نہیں چاہتا کہ خطیب شہیر جی, خطیب اہل سنت, نازش اہل سنت, نازش اہل سنت, آواز اہل سنت, ترجمان فکر رضا, غیرت کی آواز مفتی میاں تنویر احمد نقشبندی. ہاں, میں نے پہلے کہہ دی, آپ بھی کہنا چاہتا ہوں, بالکل کہنا چاہتا ہوں, سرے میدان کہنا چاہتا ہوں, چوکوں چراہوں میں کہنا چاہتا ہوں, ہم سے جو ٹکرائے گا
پاش پاش ہو جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے ہم نے امام محمد رضا کی فکر کا علم بلند کیا ہے. امام ربانی کا نظریہ ہم نے تھام رکھا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے کہا پورے قد سے جو کھڑا ہو یہ تو ہے ان کا کرم, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا ہے. کبھی وقت آئے گا انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ ہم نے کبھی شخصیت پرستی کا نعرہ نہیں لگایا. ہم نے جب بھی نعرہ لگایا ہے تو ہم نے حق پرستی کا نعرہ لگایا. اگر کوئی عقیدہ اہل سنت سے پھرے, بہت بڑے آستانے کا پیر ہو, ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پہ. اگر کوئی نظریہ اہل سنت سے پھرے, بہت بڑا تاجر ہو, ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پہ. لیکن میں یہ بتی چوک میں بھی کہتا رہا, آج پھر کہہ رہا ہوں, کوئی عقیدہ اہل سنت پہ کھڑا ہے تو چاہے وہ ریڑھی لگا رہا ہے, ہمارے وہ آنکھوں کا نور ہے, دل کا سرور ہے, اور ہمارے سر کا وہ تاج بن کے کھڑا ہے. اور یہ جملہ بھی میں کہہ کے جا رہا ہوں, بالکل میں جا رہا ہوں, کہہ کے جا رہا ہوں, ہمیں کسی سے کسی بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں کہے یہ اس جماعت میں ہے, یہ اس جماعت میں ہے. بالکل ہمیں ضرورت نہیں ہے. بس ہمیں ضرورت ہے کائنات کے والی محمد راضی ہو جائے اور حضور کے غلام راضی ہو جائے. اور یہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے میں نے بات کی ہے, اس کو کھیر سمجھ کے ہضم نہ کر جانا. ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنا نہیں ہے, بلکہ اس کو آپ نے اس کو اپنے دامن میں رکھنا ہے, اپنے قلم کی تختی پہ اور اس کی پیشانی پہ لکھنا ہے. اور آخر میں نعرہ لگا کر بات کو ختم کر رہا ہوں, نعرہ تکبیر.